रहमत लिल आलमीन सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम गुलबर्गा के तारीखी मैदान हफ्त गुम्मत में कुल जमाती जलसा अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। नौजवान क़ायद नासिर हुसैन उस्ताद सदर रहमत लिल आलमीन सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़दा जलसा अज़मत मुस्तफ़ा मुसलमान ने गुलबर्गा का नुमाइंदा जलसा था। ये जलसा इस हैसियत से गैर मामूली अहमियत का हामिल रहा कि इसमें मशाइखीन व सज्जादगान के अलावा तमाम मकातिब फ़िक्र व मसलकों के उलमाए इकराम, दानिशवरान, मुख्तलिफ इदारों और तंजीमों के ज़िम्मेदारान और आमतुल मुस्लिमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। हिंद पाक क्रिकेट मैच और ख़राब मौसम के बावजूद ये जलसा कामयाब रहा। जलसे को सज्जादगान के अलावा तमाम मसलकों के उलमा इकराम ने मुखातिब करते हुए शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वालों के इबरतनाक की तफसील बयान की और कुरान व हदीस की रोशनी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, मुकाम व मर्तबे को बयान किया। जलसा अज़मत मुस्तफ़ा की सबसे अहम कार्रवाई करारदाद की मंजूरी थी। सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस ने करारदाद पेश की और नौजवान क़ायद नासिर हुसैन उस्ताद ने नाराए तकबीर, नाराए रिसालत की ज़बरदस्त गूंज में करारदाद मंजूर करवाई। इस करारदाद की मंजूरी के जरिए सारे मुल्क को एक पैगाम दिया गया कि तौहीन रिसालत पर पाबंदी का कानून पार्लियामेंट में मंजूर कराने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाना चाहिए। करारदाद में न सिर्फ मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी की गई बल्कि मुस्लिम दुश्मनी के तमाम वाक़यात का अहाता किया गया। मुल्क की सतह पर ये अपनी नौयत की पहली करारदाद थी जो गुलबर्गा में मंजूर की गई। तारीखी शहर गुलबर्गा में हमेशा मिली तहरीकों में कायदाना रोल अदा करता रहा है। तारीखी शहर गुलबर्गा हमेशा मिली तहरीकों में कायदाना रोल अदा करता रहा है, मुल्क के मुसलमानों को लीड करता रहा है। आज यहाँ पर सीरतुल आलमीन का ये पहला जलसा वक्त की बहुत ताख़ीर हुई है, मगर मैं समझता हूँ मेरी बात शुरू करने से पहले जो मकसद लेकर के ये प्रोग्राम बनाया गया है, जिस नीयत के साथ इस प्रोग्राम को रखा गया है, वो नीयत ये थी कि आज यहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाए, हुकूमत हिंदुस्तान से ये डिमांड किया जाए कि यहां से इसके बाद, क्योंकि ये मुसलसल सिलसिला चल रहा है गुस्ताखी का, एक रेजोल्यूशन पास करके यहां पर हम पेश करें। मगर उस अहम पहलू पर यहां पर बात नहीं हुई है। आप लोगों ने इतनी देर यहां पर इंतजार किया है। मैं गुजारिश करता हूं सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस साहब से, और 1-2 मिनट आप इंतजार कर सकते हैं, मैं आपके बीच में बात कर रखूंगा। वो रेजोल्यूशन जो है यहां पर आखिर में जितने लोग यहां पर बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई में आशिक रसूल है। इंशाअल्लाह ताला ये रेजोल्यूशन यहां पर पास होगी, वो पेश करेंगे, उसके बाद मैं अपनी बात को गुजारिश करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करारदाद जो पेश की जा रही है वो जलसा हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में है, और ये जलसा जो है गुलबर्गा का एक नुमाइंदा जलसा है, मुसलमानान गुलबर्गा का एक नुमाइंदा जलसा है। और इस कामयाब जलसे के इनेकाद के लिए मैं नौजवान क़ायद जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस करारदाद के जरिए नासिर हुसैन उस्ताद साहब ये चाहते हैं कि गुलबर्गा के मुसलमानों के जो जज्बात को हुकूमत तक पहुँचाए जाए। इसी मकसद के तहत ये जलसा यहाँ मुनक़्क़िद किया गया और ये करारदाद भी पेश की जा रही है। रहमतुल लिल आलमीन सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा जलसा हज़रत मुस्तफ़ा में जमी मुसलमाना ने
ضلع گلبرگہ کی جانب سے یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے۔ شان رسالت میں نپور شرما، نوین جلداد اور راجہ سنگھ کی گستاخی کے یہ جلسہ سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور متعلقہ ریاستی و مرکزی حکومتوں سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ان تینوں گستاخان رسول کی کڑی سے کڑی سزا کو یقینی بنایا جائے۔ ملک میں آئے دن شان رسالت میں گستاخی کرنے اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر روک لگانے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس نمائندہ جلسے سے حکومت ہند سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ شان رسالت میں گستاخی اور دیگر مذاہب کے سربراہوں کی کسی بھی پلیٹ فارم سے توہین کو ناقابل ضمانت جرم قرار دیا جائے اور اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں باضابطہ قانون سازی کی جائے۔ عظمت مصطفیٰ کا یہ نمائندہ جلسہ ملک کی تمام سیاسی، غیر سیاسی، مذہبی تنظیموں، جماعتوں کے ذمہ داران، تمام مذاہب کے سربراہان اور تعلیمی، سماجی، فلاحی اداروں کے ذمہ داران، دانشوران اور میڈیا کے تمام ذمہ داران سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ مذہبی سربراہان کی توہین پر روک لگانے کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے مرکزی حکومت پر دباؤ بنائے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمائندہ جلسہ ملک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بند طریقے سے نفرت کے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ فوری رکنا چاہیے۔ عظمت مصطفیٰ کے اس نمائندہ جلسے کا یہ احساس ہے کہ ملک میں مرکزی ریاستی حکومتیں اور سرکاری ایجنسیاں شعائر اسلام اور اسلامی شناخت پر حملوں اور مسلمانوں کی نسل کشی کے اعلانات کو روکنے اور ان کا سدباب کرنے میں عدم دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں لا اینڈ آرڈر ناکام ہو رہا ہے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمائندہ جلسے کا یہ بھی احساس ہے کہ الیکٹرانک سوشل میڈیا کو کسی بھی مذہبی سربراہ یا مذہب کے بارے میں توہین کرنے والے بیانات دکھانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ میڈیا کا جمہوریت میں بہت بڑا مقام ہے اور اس پر بہت بڑی سماجی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ میڈیا اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے اور سماج میں نفرت پھیلانے کا غیر ذمہ دارانہ کام کر رہا ہے۔ سماج کے تمام سربراہوں اور ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میڈیا کی اس غیر ذمہ دارانہ روش پر روک لگانے کے لیے آگے آئیں۔ عظمت مصطفیٰ کا نمائندہ یہ جلسہ الیکٹرانک و سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام مخالف مواد کی ترویج و اشاعت پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ جلسہ بعض میڈیا اور سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے مسلم اداروں، مسلم تنظیموں اور مسلم علماء و دانشوروں کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلانے اور انہیں بدنام کرنے کی کوششوں کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ جلسہ عظمت مصطفیٰ کا یہ احساس ہے کہ ان دنوں سماج میں مجرموں کی عزت افزائی کرنے کا شرمناک رجحان شروع ہو چکا ہے۔ کسی بھی مہذب سماج میں مجرموں کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ بلقیس بانو کے مجرمین کی سفاکیت اور درندگی سب پر واضح ہے۔ اس کے باوجود گجرات کی حکومت نے بلقیس بانو کے مجرمین کو رہا کر کے آئین اور انصاف کے ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ عظمت مصطفیٰ کا نمائندہ یہ جلسہ مطالبہ کرتا ہے کہ بلقیس بانو کے مجرمین کو دی گئی معافی فوری منسوخ کی جائے اور انہیں دوبارہ جیل بھیجا جائے۔ یہ جلسہ تمام مشائقین، سجادگان، علماء و دانشوران اور مختلف تنظیموں کے ذمہ داران اور قائدین سے یہ پرزور اپیل کرتا ہے کہ آپسی، داخلی، گروہی، مسلکی اختلافات کو
ختم کرتے ہوئے موجودہ اسلام مخالف چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے امت کو کلمے کی بنیاد پر متحد کریں اور ساتھ ہی ساتھ دیگر اقلیتوں اور مظلوم طبقات کو ساتھ لے کر فرقہ پرست اور فاشسٹ قوتوں کا مقابلہ کیا جائے اور تمام مذہبی گروہوں کے مابین خیر سگالی پر مبنی تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے۔ جلسہ عظمت مصطفیٰ کے انعقاد کا مقصد سیرت طیبہ اور عظمت مصطفیٰ کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے تحریری اور تقریری کام کیا جائے، اس کا مقصد یہی ہے اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں پھیلائی جا رہی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں۔ اس سلسلے میں رحمت اللہ عالمین سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ پہل کرے گی۔ میں جناب ناصر حسین استاد صاحب سے کہوں گا کہ وہ نعرہ تکبیر 3 بار لگائیں گے، جب وہ نعرہ تکبیر کہیں تو آپ اللہ اکبر سب ایک ساتھ کہیں، اس طرح یہ قرارداد منظور ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ